बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूं आपके साथ फाइजा शराजी। नाज़रीन, इस वक्त रियासत के दो अहम सतूनों यानी कि अदलिया और इंतज़ामिया, उनके दरमियान जो है ताल्लुकात किसी तशरीह के मोहताज नहीं, कोई आइडियल किस्म के ताल्लुकात दोनों के दरमियान नहीं चल रहे और मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में 2 माह से भी कम वक्त का अरसा रह गया है। यहाँ पे एक छोटा सा रिमाइंडर कॉल दे दूं कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना था गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जबकि उस वक्त बंदियाल साहब ने बड़े अहम केसेस जो थे वो सुनने थे, लाइनअप थे और जाने से पहले ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने उन केसेस को निपटाना है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा था उस वक्त जब ये नोटिफिकेशन हुआ कि शायद प्रेशराइज करने के लिए कि जो फैसले अभी आने हैं, जिन केसेस को वो सुन रहे हैं उन पे वो असरअंदाज हो सकें। लेकिन अब मौजूदा सिनेरियो में तकरीबन 2 माह से 1.5 माह ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि वक्त रह गया है काजी साहब के जाने का, लेकिन अगले चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं सामने आया। नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आया लेकिन हीले बहाने जरूर सामने आ रहे हैं। कभी प्लान ए सामने आ रहा है कि जनाब 65 से बढ़ा के 3 साल और उम्र बढ़ा दी जाए चीफ जस्टिस की या जजेस साहिबान की सुप्रीम कोर्ट के, तो हो सकता है कि काजी साहब मजीद 3 साल रह जाए। ये बात भी गर्दिश कर रही थी, फिर इस पे भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। फिर प्लान बी हमारे सामने आया। प्लान बी ये था, जो कि मैंने अपने प्रोग्राम में बारहा इसका जिक्र भी किया, कि एडहॉक पे जो जजेस ला रहे हैं क्यों ना तरमीम करके 17 से जितनी भी उनको ज़रूरत है उतने जजेस बढ़ा लिए जाएं। तो अब यही चीज़ सामने आ रही है। दानियाल चौधरी ने एक बिल मूव किया है नाजरीन, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 23 कर ली जाए। अब इस पे जो नाक़दीन है वो तनकीद भी कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो माइनॉरिटी है, उनका ग्रुप जो अपोजिट ग्रुप जो कंसीडर किया जा रहा है वो मेजॉरिटी में है। जैसा कि अभी रिसेंटली हमने फैसला देखा 8-5 से वो फैसला आया था, तो उनकी स्ट्रेंथ, उनको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी मेजॉरिटी बढ़ाने के लिए ये मजीद 17 से बढ़ा के 23 तक किया जा रहा है। लेकिन कभी भी ये बॉम्ब फूट सकता है, कभी भी सामने आ सकती है ये चीजें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो इस पे सिर्फ कयास राइयां ही की जा रही है। प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई जो है वो काफी एक्टिव है। जब भी उनका मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन होता है वो इस तरह की कोई ना कोई बात कर देते हैं जो कि खबरों की जीनत बनी रहती है। पहले उन्होंने ऐसी बात की कि काजी फाइज ईसा के जाते ही 4 हलके खुलेंगे और हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। इससे पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि पेशन गोइयां भी की जा रही है कि अगले 2-2.5 महीने बहुत ज़्यादा अहम है। हो सकता है कि हुकूमत तब्दील हो जाए, हो सकता है इन हाउस तब्दीली आ जाए। इसकी आज छोटी सी मिसाल ये कि शर्जील मेमन साहब जो कि रूटीन की तनकीद करते हुए अपोजिशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज एक रैंडमली बात की। अब ये ऑन पर्पस बात फ्लोट की गई है या रैंडमली बात हुई है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी शोबाजियों पर यकीन नहीं रखती। तुंदो तेज बयानात का सिलसिला तो हम देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट में जारी है। दोनों के वज़ीर आला जो है एक दूसरे पे तनकीद करते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये शोबाजियों को उन्होंने वज़ीर आज़म को हाईलाइट किया? इस सब के अलावा जो मेन बात उन्होंने की वो ये थी कि पीपल्स पार्टी जल्द विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। इसका क्या मतलब है? पीपल्स पार्टी के बाद तमाम आईनी ओहदे तो इस वक्त मौजूद हैं। पंजाब के हवाले से देखिए, गवर्नर उनका है, सिंध ऑलरेडी उनके पास है, बलोचिस्तान में वज़ीर आला उनका है और केपी में फिर गवर्नर पीपल्स पार्टी का है। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है। तब तमाम आईनी ओहदे और मजबूत ओहदे तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के पास है। तो ये जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है जल्द विफाक में भी हुकूमत बनाएगी, क्या इन हाउस कोई तब्दीली हो जाएगी? डेफिनेटली हम बजट के लिहाज से देखें तो अफोर्ड नहीं कर रहे नए इलेक्शन, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, तो क्या इन हाउस तब्दीली वाकई पॉसिबल है? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ नाजरीन, आज इमरान खान साहब ने पीटीआई छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई पॉलिसी उन्होंने, जमात की पॉलिसी, जिसमें उन्होंने मीडिया से जब इंटरेक्शन हुआ तो इसमें उन्होंने कहा कि अडियाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि वाज़ेह कर दूं, जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।
नाज़रीन, जहाँ तक ये सारी बातें हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ की एक जो है ऐवान सदर में उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है। उन्होंने कुछ इस तरह की बात की कि उनसे जब फौजी अदालतों के हवाले से बानी पीटीआई के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो पंजाब हुकूमत की मर्जी से होगा, वफाक का इस पर कोई अमल दखल नहीं है। तो क्या फौजी अदालतों में या मिलिट्री कोर्ट में अगर बानी पीटीआई या इमरान खान का ट्रायल होता है तो पंजाब हुकूमत का होगा? पंजाब हुकूमत नाज़रीन ऑलरेडी 9 मई के हवाले से बानी पीटीआई पे मुकदमा कर चुकी है। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चले कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे सैफुर रहमान साहब और कुदसिया बतूल साहबा PMLN से उनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर में उनको पहले ही मैं शुक्रिया अदा कर दूं। और हमें जो PTI से ज्वाइन कर चुकी है मुसर्रा जमशेद चीमा साहब, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रा साहिबा। Thank you very much for having me, Faiza. Thank you. वेलकम मुसर्रा साहिबा। आज आपके बानी की जानिब से एक पॉलिसी का ऐलान किया गया है जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। सबसे पहले मैं चाह रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए, आपके बानी ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि जिन पे तशद्दुद किया गया, बाय फोर्स जिनसे पार्टी छुड़वाई गई, वो एक अलग बात है और आपके बानी के वो नॉलेज में है, लेकिन जो अपनी मर्जी से खुशी से छोड़ गए उसके लिए तो क्लियर कट काटा लग गया है ना कि वो पार्टी में वापस नहीं आ सकते। मैडम, आप पार्टी में वापसी चाह रही हैं, क्या पोजीशन क्या है अभी आपकी सियासी पॉलिटिकल पोजीशन? फायजा, ये स्टेटमेंट खान साहब की नई नहीं है। जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता है तो फिर वो जवाब जब देते हैं तो फिर वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट इनकी शुरू से ये है जी। देखिए, कोई दूसरी राय नहीं है कि जिन्होंने मर्जी से अपनी चॉइस से जाके दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, पार्टी के ऊपर बयानबाजी भी की और उनको तो ऑफ कोर्स खान साहब ने पहले से ही बताया हुआ है कि वो नहीं लेंगे। बाकी जहां तक जो एक्चुअल जिनको मजबूर किया गया, जिनको विक्टिमाइज किया गया, उसका भी खान साहब को इदराक है और ये खान साहब की शुरू से ही यही पॉलिसी है और खान साहब को पता है कि उन्होंने किन को लेना है और किन को नहीं लेना और ये इख्तियार और प्रोरेगेटिव भी, मैंडेट भी खान साहब का ही है। तो मैडम, आपका और जमशेद साहब का भी क्या स्टांस है, पार्टी पोजीशन क्या है आप लोगों की? देखो फायजा, हमारी पार्टी पोजीशन उस वक्त बड़ी क्लियर हो गई थी जब हमें खान साहब के खिलाफ अप्रूवर बनने का दबाव डाला गया, IPP में ज्वाइन करने का प्रेशर डाला एंड वी रिफ्यूज्ड और उसकी हमने भारी कीमत अदा की। हमें 1 साल के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। हमने 9 मई 2 दफा भुगता, एक पहले 9 मई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले वाली सूरत हाल थी और फिर उसके बाद दोबारा से हमारे कारोबार को निशाना बनाया गया, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों को उठाया गया, सो मच सो बिजनेस पार्टनर्स जो थे उनके बच्चे भी उठा लिए गए। मेरे बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वो सारा ऑन रिकॉर्ड है, ऑन मीडिया भी है और पार्टी ने तभी हमें खान साहब की तरफ से, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी जो भी हमने पार्टी के लिए जब भी पार्टी पे मुश्किल वक्त आया जो कुर्बानियाँ दी उनको ना सिर्फ सराहा बल्कि वो इस चीज़ को समझते हैं। मुसर्रा साहबा, ये जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल एक बात की है, उन्होंने बानी पीटीआई का मुकदमा फौजी अदालतों में चलाने के हवाले से क्लियर बात कर दी। जब एक लॉ मिनिस्टर जो कि फेडरल लेवल पे हैं, उन्होंने अगर इस तरह की बात की है तो इसका मतलब जो पहले कयास आराइयाँ की जा रही थी, जो पहले बातें की जा रही थी, उनमें कहीं ना कहीं सदाकत मौजूद है। उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालत में चलाने के लिए वफाक नहीं पंजाब से रजू करना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये मुकदमे की शक्को शुबहात मौजूद है कि मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर पार्टी की पोजीशन उस पे क्या होगी मुसर्रा साहिबा? फायजा, ये बड़ा अफसोसनाक है कि जमहूरियत का प्रचार करने वाले लोग, और एक ज़माना था कि ये लोग वोट को इज्जत देने का नारा भी शायद इन्होंने लगाया था, लेकिन वो एक गाने की हद तक रह गया। गाना अच्छा बनवा लिया था लेकिन जब वोट को इज्जत देने की, जमहूरियत को इज्जत देने की बारी आई, जो कुछ इन्होंने जमहूरियत के साथ किया सो किया। जमहूर के साथ माशाल्लाह आज के दिन तक जो ये कर रहे हैं तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन जमहूर ने भी जमहूरियत को जितवाया और जिस तरह से इनसे उन सारे मजालिम का, रजीम चेंज ऑपरेशन का और फिर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई अवाम के खिलाफ, PTI के खिलाफ, उसका बदला लिया। 8 फरवरी को आपने देखा कि वो तो एक जमहूरी इनकलाब था, लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया। जब ये सियासी मैदान में और ये जो झूठे फैब्रिकेटेड केसेस हैं उनमें खान साहब को ये नहीं रोक सके, उसमें खान साहब को ये
ثابت ہوا کورٹس کے اندر کہ وہ انوسینٹ ہے، تو اب یہ اس چیز کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں، جو کہ اگین میں کہوں گی بہت افسوسناک ہوگا۔ اس ملک کے اندر جمہوری لوگوں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو نہ صرف پامال کیا بلکہ ہونے دیا۔ دوسری بات جہاں تک میں سمجھتی ہوں، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے سارے تیر تو آزما لیے ہیں، تو اب میں یہ اپیل ہی کر سکتی ہوں مقتدرہ سے، اور یہ جو سو کالڈ فارم 47 کے تحت عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ٹولہ ہے، کہ ہوش کے ناخن لیں، اور سم ٹائم جو ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرا ہے پھر دانتوں سے بھی نہیں کھلتی۔ آج یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، کل یہ سب کو بھگتنا پڑے گا، اور جو کچھ اس ملک کی آئین اور قانون کی تو جو کچھ دھجیاں اڑائی گئیں، لیکن اس ملک کی کچھ نارمز تھیں، جیسے گھر کے سیاسی مخالفین اپنے بزرگوں کے اوپر ہاتھ کو تضحیک یا تذلیل کا نشانہ نہیں بناتے تھے، ماؤں کے چادریں نہ صرف اتاری گئی، ماؤں کے کپڑے پھاڑے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، تاریخ کی بدترین پولیٹیکل وکٹمائزیشن، 10,000 سے زیادہ تعداد میں جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور پھر خواتین کے اوپر جس طرح سے دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے اور درجنوں بنائے گئے، اس کی بھی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سو آئی کین اونلی ریکویسٹ کہ عوام آلریڈی آپ لوگوں کو کوئی سپیس دینے کو تیار نہیں ہے، پولیٹیکل سپیس عوام نے آپ سے چھینی کہ آپ کو فارم 47 کا سہارا لینا پڑا، جو کہ آپ آج بھی لے رہے ہیں۔ آج بھی آپ لوگوں نے کوئی 12-13 ہزار ووٹ کو ریجیکٹ کر کے ایک سیٹ اور ہماری چھینی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں 27 ہزار حلقوں میں آپ ووٹ ریجیکٹ کر دیں، لاکھوں آپ کو نئے پرچیاں ڈالنی پڑی ہیں، تو آگے کیا آپ لوگوں نے دوبارہ سیاست نہیں کرنی؟ کیا آج بھی مسرت صاحبہ NS79 گجرانوالہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوئی ہے، آپ کے امیدوار کو ہرا کے نون لیگ کا امیدوار کامیاب قرار دے دیا گیا وہاں سے؟ فائزہ وہاں پہ گنتی ہوئی، آلریڈی وہاں پہ کافی مطلب کہ 13-14 ہزار ووٹ آلریڈی ریجیکٹ کیے تھے، جب اس سے پیٹ نہیں بھرا تو آج انہوں نے وہاں پہ 12 ہزار ووٹ مزید ریجیکٹ کر کے عوام کو ریجیکٹ کر کے، عوام کی تذلیل کر کے، ان کے مینڈیٹ کو روند کے، تو انہوں نے آج وہ ایک اور سیٹ خریدی ہے اور اپنے نام کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک آدھ سیٹ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہی نہیں ہے، چیئرمین ہمارا اندر ہے، آپ نے ہمارے بہت ساری سیٹیں ہم سے چھینی ہیں، ایک اور صحیح، لیکن یہ ایسے بدنما دھبے ہیں جو جمہوریت کے اوپر جمہوری لوگ خود سٹیمپ کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوسناک چیز ہے، اور آج تک کبھی بھی پاکستان کے اندر بدترین ڈکٹیٹر کے دور میں بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں کے ساتھ اور لوگوں کے کاروبار کے ساتھ اتنا کھلواڑ نہیں ہوا۔ اس کی اگزامپل میں دیتی ہوں کہ جب اتنی بد امنی ہوگی، اتنا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، اس ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد آج تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہو رہی ہے، آپ کے ملک سے 11,000 بڑے بزنسز وائنڈ اپ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو یہ فیکٹ ہے مسرت صاحبہ، یہ فیکٹ ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ سا فیکٹ ہے، لیکن ابھی ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ٹمپریچر ہے اس کو کم کرنے کے لیے، جیسے پچھلے دنوں جلسہ بھی آپ لوگوں کا ملتوی ہوا، گو کے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بانی پٹیا نے اسٹیٹمنٹ دی، ملاقات بھی ہو گئی۔ ہم سمجھے کہ یہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے جو بہت زیادہ ہائی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کوئی آپ لوگوں کے مذاکرات شروع ہو گئے، کوئی بات چیت شروع ہو گئی جہاں کرنا چاہ رہے تھے خان صاحب؟ فائزہ میں پچھلا فکرہ کمپلیٹ کر لوں کہ وہ کمپنیز یہاں سے وائنڈ اپ کر کے وہ رجسٹر کراتی ہیں اپنے آپ کو UAE میں، اور امیجن کریں ہمارے پرائم منسٹر کو کہ وہ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ بڑی کثیر تعداد میں آپ کے ہاں نئی کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ ساری پاکستان سے ادھر سے جا کے ادھر بزنسز لوگوں نے اپنے شفٹ کیے ہیں۔ یہ حالات ہیں آپ کے ملک کے۔ باقی جہاں تک رہ گی بات، دیکھو جہاں بھی پاکستان کی بات آئے گی، پاکستان کی سالمیت کی بات آئے گی، خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کا سوچا، سب سے پہلے پاکستان ہماری پریورٹی ہے، اور جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ کوئی خدا نہ خواستہ انتشار کا خطرہ ہے، بلوے کا خطرہ ہے، تو ایک سٹیٹس مین یہی فیصلہ کرے گا۔ اسی وجہ سے پوری قوم نے، اور ہم نے خان صاحب کے، جب خان صاحب نے کلیریفائی کیا
تو اس فیصلے کو سراہا. انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات. لیکن مسرت صاحبہ ایسا لگا اس وقت جب خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہم نے، جب ان کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا اس کینسل کرنے کے بعد جلسے کو، تو ایسا لگا جیسے انہوں نے اپنی مرضی سے وہ جلسہ کینسل نہیں کیا، دباؤ میں آ کے یا مجبوری میں آ کے، وہ ناخوش تھے اس فیصلے سے. علیمہ خان صاحبہ بھی وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بلیم کر رہی تھی کہ اعظم سواتی کی ملاقات کیسے ہو گئی. تو وہ اس سینس میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا واقعی کوئی ملاقات، کوئی ڈائلاگ، کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ اگر ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، ڈیفینیٹلی اس سے ہمارا پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہوگا. فائزہ میں اسی طرف آ رہی تھی. دیکھو اس وقت یہ جلسہ پوسٹ پون کینسل تو نہیں ہوا، آگے ہوا تھا، مؤخر ہوا تھا. ان فیکٹ دیکھو اس کے پیچھے ایک ٹریک ریکارڈ ہے. خان صاحب کیوں اپسیٹ تھے؟ خان صاحب اپسیٹ اس وجہ سے تھے، یہ کوئی خوشی سے لیا جانے والا فیصلہ تو نہیں تھا، لیکن خان صاحب یہ دیکھنا تھا کہ انہوں نے اپنی سیاست اور اپنے جلسے کو دیکھنا ہے، یا اگر واقعی انتشار کا خطرہ ہے تو اس کو دیکھنا ہے. تو انہوں نے چوز کیا امن کو. یہ اہم بات یہ ہے. اور یہ چوائس ڈیفیکلٹ چوائس اس لیے تھی کہ آلریڈی پے در پے 20 دفعہ انہوں نے، ہمارا NOC جاری ہوتا ہے، اس کو اینڈ ٹائم جلسے والے دن کینسل کر دیا جاتا ہے، رات ایک رات پہلے. اور کارکنان پورے ملک سے اپنے تئیں پیسے خرچ کر کے ان حالات میں، جب بدترین، آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ جلسہ اٹینڈ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. لوگ، غریب لوگ، جو اس وقت اکانومی کے حالات ہیں، ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ لوگوں کو سواریاں دیں تو قیمے والے نان دیں. لوگ اپنے تئیں پہنچے اور ایک ٹیمپریچر، ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر تھا، ایک ماحول تھا اس عین موقع کے اوپر، جبکہ میجورٹی لوگوں کی دور دراز، جیسے if you talk about سندھ اینڈ دور دراز کے علاقے بلوچستان، GB، وہاں سے لوگ آلریڈی پہنچ چکے تھے. تو خان صاحب اب اس وجہ سے تھے. اور جس طرح کا سینیریو خان صاحب کے رکھا گیا، دو آپشنز رکھی گئی، تو خان صاحب نے پھر جلسہ مؤخر کرنا پریفر کیا. لیکن وہ جو کارکنان کو مصیبت اور مشکلیں، وہ ڈیفینیٹلی ان کو مشکل پیش ہے. مسرت صاحبہ، فردوس شمیم نقوی صاحب نے پچھلے دنوں ہمارے ہی ایک پروگرام میں آ کے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، رابطوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور جس کی انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دی کہ جب یہ جلسہ مؤخر کیا گیا تو ویری نیکسٹ ڈے 9 مسنگ پرسن جو تھے وہ واپس آ گئے. درست ہے یہ خبر؟ دیکھیں اس چیز کی یہ خبر چونکہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے دی ہے، تو اس کو وہی اگر وہ خبر 9 مسنگ پرسنز آپ لوگوں کے واپس آئے تھے جلسہ مؤخر کرنے کے اگلے دن؟ جی یہ تو آن میڈیا ہے. ہمارے لوگ تو جو جن کی ابڈکشنز ہوئی تھی وہ واپس آئے تھے. بٹ یہ ہے، دیکھیں میں تو ایک اور مدعا سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جی ایکچولی اگر مینڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا تو ہم اس وقت گورنمنٹ ہوتے، رائٹ؟ اور اگر ان کے حساب سے فارم 47 کے تحت بھی اگر یہ لے کے آئے تو اس ملک کی آج بھی نمبر آف سیٹس کے حوالے سے بڑی جماعت ہم ہیں. اگر انڈیویجولی بھی آپ جماعتوں میں دیکھا جائے، PMLN سے ہماری سیٹیں زیادہ ہے، پیپلز پارٹی سے زیادہ ہے، تو جو اس ملک کی سب سے بڑی وفاقی جماعت ہو، ان کے ساتھ کوئی کیوں بات نہیں کرے گا؟ کیا ہم کوئی انڈیا سے ہیں؟ انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک میں کہیں کسی وقت ایک ایسی سچویشن ہے جس سچویشن کے اوپر آپس میں بات کرنا ضروری ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ سینیریو رکھتی ہوں، کیا بات ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مسرت صاحب بات ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. اگر آپ نے میرے سے یہ کویشچن کیا ہے تو میری پرسنل رائے یہ ہے کہ بات ہونی چاہیے، لیکن سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے. ایک جانب سیاستدان یہ گلا کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، دوسری جانب آپ لوگ جو ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں. تو میڈم ڈپارچر پھر کیسے ہوگا نا سیاست سے، اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، اسی کو ویلیو دینی ہے سیاست میں بھی؟ نہیں، اس میں خان صاحب نے بارہا یہ بات واضح کی ہے کہ میں اس لیے آپ چھوڑ دیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ میٹر کرتے ہیں، یا یہ جو سو کال جمہوری لوگ اپنے آپ کو کہہ تو رہے ہیں، لیکن دیکھو جمہوری تو یہ نہ ہوئے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. انفیکٹ یہ تو اس کو دوسرے زبان میں ہم سافٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سے الفاظ استعمال کروں، بٹ پپٹس نا، بٹھائے گئے لوگ یا مہرے کہہ لیں، ٹھیک ہے. ایسا بندہ جس کا اپنا انٹیریئر منسٹر لگانا بس میں نہیں ہے، جس کا فائنانس منسٹر لگانا بس میں نہیں ہے، جو آپ کی معیشت کی پالیسی نہیں بنا سکتا، ہی از جسٹ اے فرنٹ مین جس کو آن فیس آف کسی نے رکھا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ، اگر جمہوری لوگوں کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور ہو تو بیٹھ جائیں گے.
لیکن پرابلم یہ ہے مسرت صاحبہ، مجھے تھوڑا سا ایڈ کرنے کا موقع دیجیے گا. پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ کندھے استعمال کر کے سیاسی پارٹیز آتی ہیں وہ بعد میں پھر ایسے ہی بے اختیار ہوتی ہیں. 18 میں پی ٹی آئی پہ بھی یہی الزام تھا کہ وہ کندھے استعمال کر کے آئی، اور بعد میں خان صاحب کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں تو بے اختیار وزیر اعظم تھا. تو یہ سیاسی پارٹیز میں ہوتا ہے جو مطلب دوسروں کے کندھوں پہ آتی ہے. مجھے مسرت صاحب ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، ججز کی تعداد میں اضافہ کرنے جا رہی ہے حکومت، مطلب وہ چاہ رہی ہے کسی طرح سے 17 سے 23 کر دی جائے. پی ٹی آئی کا اس پہ سٹانس کیا ہے؟ فائزہ میں پہلے آپ کے پہلے جو کامنٹ ہے اس پہ ضرور رسپونڈ کروں گی کہ دیکھو 2018 میں ہم کسی کے کندھوں پہ نہیں آئے تھے، اس وقت بھی ہمارے پاؤں تلے سے زمین کھینچی گئی تھی، ہماری سیٹیں کم کر کے جو ہماری ایکچوئل میجورٹی تھی وہ ہمیں نہیں لینے دی گئی کہ خان صاحب کو یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری جو نمبر آف سیٹس تھیں وہ کم کی گئیں تاکہ بیساکھیاں اپنی ساتھ جوڑ کے تو یہ کنٹرول خود کریں. اس کی کلاسک ایگزامپل ہے جو باجوہ صاحب نے خود ماشاءاللہ سے اپنے مخبر بنے اینڈ ہی کمیٹڈ ہز کرائم. میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ہماری جیتی ہوئی ڈار صاحب کی سیٹ کو جھولی میں اٹھا کے دے دیا خواجہ آصف کی منت والی کال کرنے پہ، اور اس سٹوری کے نریٹر باجوہ خود تھے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ ہم اس وقت ہمیں جو لقب دینے کی کوشش کی گئی بلاول جیسے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنی تقریر تو خود اس کو تو ان لفظوں کے معنی بھی نہیں پتا، اسے سلیکٹ پرائم منسٹر کا کہہ کے جو اس بچے کو بھیجا گیا. تو آج پھر وقت نے ثابت کیا کہ ہم تو الیکٹڈ تھے، سلیکٹڈ تو یہ ہیں شروع سے ہی، اور ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے 2018 میڈم بات ہے نا، وہ آپ کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، آپ ان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. مانا کہ 2024 میں آپ لوگوں کو سیٹیں ملی ہیں، لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کے نشانوں پہ ٹھپے لگائے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ذرا میرے اس کوشچن کا بھی آنسر کر دیجیے گا. پی ٹی آئی کا اس پہ سٹانس کیا ہے؟ یہ جو ایک نئی موو آ رہی ہے کہ 23 ججز کر دیے جائیں 17 سے اٹھا کے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی جو باتیں چل رہی ہیں آپ اسے ایگری کرتی ہیں کہ چونکہ قاضی صاحب مائنورٹی میں ہیں اس وقت تو ان کے گروپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ فائزہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو رول آف لا چاہتا ہے پاکستان میں، آئین کی بحالی چاہتا ہے، کیا وہ اس چیز سے ایگری کرے گا؟ یہ جو تماشا ہو رہا ہے اور یہ جس طرح سے اوپنلی یہ سارے سب نے اپنے آپ کو، سچی بات ہے یہ کیا ظالم دور ہے جس میں ہر کوئی ایکسپوز ہو گیا ہے، اور جتنے بھونڈے طریقے سے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کرنے چلے، اس طرح تو کبھی اس کی ہم نے پاکستان میں نہ ایگزامپل دیکھی ہے نہ کسی اور جگہ دیکھی ہے کہ جو یہ عوام کے سامنے. مجھے یہ بتائیں ایسی سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے جو سربراہ ہیں ان کی کیا اس عہدے کی کیا ویلیو رہ گئی جب آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور پھر اس کو پبلکلی کر رہے ہیں، سامنے آ کے کر رہے ہیں، کوئی چھپ آ کے نہیں. اور یہاں پہ یہ وہ دور ہے جس میں قاضی صاحب دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے تھے، لیکن سرگودا کے سننے میں آ رہا ہے کہ جو ATC کے جج صاحب ہیں ان کی ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے مبینہ طور، میں کوئی کامنٹ نہیں اس پہ کر سکتی، بٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہے. سو اس وقت پاکستان کے اندر جو نمبر 1 کے اوپر اگر میں کہوں کہ جو ظلم بربریت جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ملٹری ٹرائل کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ ہمارے اس ملک کی عدلیہ، یعنی کہ آپ اس کو عدلیہ کا اس کو وجہ قرار دے رہے ہیں. PMLN بھی اس کو عدلیہ کو ہی اس پہ بلیم کری ہے. بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں معذرت کے ساتھ آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، تمام سیاسی جماعتیں عدلیہ پہ ہی بلیم کیوں کرتی ہیں؟ جو فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں ان کو تو بڑا ویلکم کیا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور جو فیصلے ان کے اگینسٹ آتے ہیں اس پہ تنقید کر کے سیاسی جماعتیں کہنے لگ جاتی ہیں کہ عدلیہ ہمارے خلاف ہے. مانا کہ عدلیہ کے بھی کچھ کنٹروورشل بلکہ بہت زیادہ کنٹروورشل فیصلے آ چکے ہیں، لیکن ہر فیصلہ کنٹروورشل تو نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق آئے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ناظرین، مجھے یہاں بریک لینا ہے، بریک کے بعد ناظرین ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے وہ تو صرف اگر اوور آل کوانٹٹی میں دیکھا جائے تو 2% ہے جو کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور جو میں نے اس کا ڈیٹا نکالا اس میں 15% جو ہائی کورٹس میں کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور 83% ڈسٹرکٹ کورٹس میں کیسز پینڈنگ ہیں. تو وائی اونلی سپریم کورٹ؟ صرف سپریم کورٹ ہی کیوں؟ جہاں پہ صرف 2% کیسز پینڈنگ ہیں وہیں پہ کیوں ایکسٹرا ججز چاہیے؟ ڈسٹرکٹ کورٹس میں جہاں پہ 83% ہیں وہاں پہ کیوں نہیں نظر ثانی کی جا رہی؟ ایک بریک کے بعد.